بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفسیات کے مطابق کچھ اشعار ہے جس کا مطلب ہے سامنے والے آپ کو پسند کرتا ہے، زیادہ دیر تک آنکھوں میں دیکھنے، جب آپ سے بات کرتے تو وہ جھک جاتا ہے، وہ آپ کی باڈی لینگویج کی عکاسی کرتا ہے، وہ آپ کو چھونے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے آنکھوں سے سفیدی کا اظہار کرتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ڈپریشن کا شکار 20 سال سے 30 سال کی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ مستقبل کے بارے میں زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق ایک سے زیادہ بار دہرائی جانے والی غلطی ایک فیصلہ ہے، دوبارہ سے زیادہ ہرائی جانے والی غلطی عادت ہے، اور 3 بار سے زیادہ دہرائی جانے والی غلطی کو کردار ہے۔ نرم دل لوگوں کے بارے میں نفسیاتی حقائق۔ نرم دل لوگوں کو اگر کوئی تکلیف ہوتی تو وہ اپنے درد ظاہر نہیں کرتے۔ نرم دل لوگ تنہا رہنے کو ترجیح دیتی، وہ لطیفوں سمیت ہر چھوٹی بات کو ذاتی طور پر لیتا ہے، وہ اپنے آنسو اور سیلاب کو اپنے اندر چھپاتے ہیں، جس میں وہ اکیلا ہے، وہ معافی مانگتا ہے اگرچہ ان کی غلطی نہ ہو، وہ بے چین اور ڈپریشن کا جدی شکار ہو جاتے ہیں۔ نفسیات ماہرین کے مطابق جن بچوں کو بچپن میں چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر سزا دی جائے یا شرمندہ کیا جائے، وہ بڑے ہو کر مسلسل اذیت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ آملہ کیمیائی اور غذائی اعتبار سے بڑے اہمیت کے حامل ہے۔ آملہ سب سے پہلے تو صافی خون ہے، یعنی خون صاف کرتا ہے، دل، جگر، دماغ، آنکھوں اور ہڑپٹوں کو تقویت دیتی، پیاس بجھاتا ہے اور ذہن کو تیز کرتا ہے۔ دل کو طاقت دینے میں آملہ خصوصی تاثیر پائی جاتی، یعنی دل کی فاسد مادوں کو صاف کرتا ہے۔ آملہ معدے کی تیزابیت سے محفوظ رکھتا ہے۔ آملے میں قدرتی طور پر جراثیم کش خصوصیات پائی جاتی، جس کی باعث آملہ جسم کو انفیکشن سے بچاتا ہے، قوت مدافعت کو بڑھاتی، یعنی دفاعی سسٹم کو مضبوط کرتے ہیں۔ بنے ہوئے چنے شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے جادوئی کام کرتے ہیں۔ یہ چنے وزن کم کرنے کے لیے بھی کھائے جا سکتے ہیں، البتہ ان چنوں کو ہم کھاتے ہوئے بڑی غلطی کرتے ہیں۔ وہ یہ چنے ہم چھلکے کے بغیر کھاتے ہیں، اور چنا کھانے کے بعد ہمیں پیاس لگتی تو فوراً طور پر پانی پی لیتے۔ یہ دونوں طریقہ کار صحت کے خلاف اور اس طرح سے بجائے فائدے کے نقصان کا اندیشہ ہے۔ چنوں کے چھلکوں میں بہت ہی زیادہ آئرن پایا جاتا ہے، اور اس شوگر کو کنٹرول کرنے کے قدرتی بہترین قسم کا تحفہ ہے۔ جو شخص لوگوں پر بھروسہ کر وہ ذلیل ہوتا ہے، جو خود پر بھروسہ کرے وہ تک جاتا ہے، جو اپنے مال پر بھروسہ کر اس کا مال کم ہو جاتا ہے، جو اپنے علم پر بھروسہ کر وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کر نہ وہ تکتا ہے، نہ کمی کا شکار ہوتا ہے، نہ گمراہی اور نہ ذلت۔ کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگ میں چلا آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ سب کچھ باندھ کر آ رہا ہو۔ لاعلاج بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے الائچی والی دودھ پینا نہایت ہی مفید۔ سائیکالوجی کے مطابق دنیا کے تقریباً 97% لوگ نئے پین خریدنے کے بعد پہلا الفاظ اپنا نام لکھتے ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق ہم خوشی سے روئے تو پہلی آنسو ہمارے دائیں آنکھ سے اور غم سے روئے تو بائیں آنکھ سے نکلتے ہیں۔ گرمی میں سستی پیدا ہونے کی وجہ جسم میں نمکیات کی کمی کا ہونا ہے۔ گرمیوں میں پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسم میں نمکیات کی کمی نہیں ہوتی۔ صبح جاگنے جلدی کیا کر دماغی طاقت قائم رہے گی۔ ایسے لوگ جو باہر دھوپ میں زیادہ وقت گزارتے ہیں وہ ان لوگوں سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جو دھوپ میں زیادہ وقت نہیں نکالتے۔ اگر کسی کام کے لیے آپ 2 پلان بناتے ہیں تو زیادہ امکان یہی ہے کہ آپ دونوں پلانوں کامیاب نہیں ہو سکیں گی، کیونکہ اس کی فوکس تقسیم ہو جاتا ہے۔ کافی اور چائے کم از کم استعمال کر، کیونکہ یہ ہونٹوں کو کالا کر دیتے۔ کمرے میں کلونجی کی دونی دینے سے مکھی اور مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ نہار میں روزانہ سیاہ انگور کھانے سے مردانہ کمزوری دور ہو جاتی۔ جب بھی بخار تنگ کرنے لگے تو کدو کا ٹکڑا کاٹ کر ماتھے پر ملا لے، بخار اتر جائے گا۔ جو انسان دودھ میں کھجور اور بادام ڈال کر پیتا ہے اس کی ذہن اسے کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ جو دودھ میں السی کا دانہ ڈال کر پیتا ہے اس کی نظر الو سے بھی تیز ہوگی۔ وزن زیادہ بڑھنے لگے تو چکترو استعمال کریں، چند دنوں میں وزن خاطر خواہ کمی ہو جائے گی۔ انسان جتنا ذہین ہوتا ہے اتنا ہی تیز سوچتا ہے، لیکن اتنا تیز وہ لکھتا نہیں، اس لیے ذہین لوگوں کی
ہینڈ رائٹ اکثر خراب ہوتی، اکثر پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہو تو جسم میں پانی کی کمی کی علامت ہے۔ آنکھوں کی مرض میں شکایت ہو تو مچھلی کھانا آنکھوں کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ سفید رنگ کی لباس پہننے سے جلد نرم اور خوبصورت ہو جاتی۔ جو رات کے وقت سرسوں کے تیل سے پاؤں کی مالش کر کے سوتا ہے وہ جوڑوں کی درد کا شکار نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ کھیرا استعمال کرنے سے چھاتی کا کینسر نہیں ہوتا۔ کولیسٹرول لیول متعدل رکھنے کے لیے بازاری خوشبو تیل کی بجائے ناریل تیل کا سرسوں خالص استعمال کریں۔ مچھلی کا سوپ پینے سے آپ کبھی اندھا نہیں ہوں گے۔ چنے اور خشخاش پھوکی بنا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور کبھی زکام نہیں ہوتا۔ سوتے وقت الٹا کبھی مت سو ورنہ یادداشت کمزور ہو جائے گی۔ کیکر کی لکڑ کی مسواک کرنے سے دانت سیدھے ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو دوسروں کو بہت ہی مشورے دے رہے ہوتے ہیں اکثر خود ہی وہی لوگ بہت ہی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر سبزی کو جلدی پکانا ہے تو سبزی میں 2 چمچ دودھ ڈال کر دینے سے سبزی جلدی پک جائے گی۔ سفر کرنا دماغی صحت کو بہتر بناتا ہے، یہاں تک کہ شخص کی دل کی بیماری اور مایوسی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص 20 سیکنڈ سے زیادہ آپ کو گلے لگاتا ہے تو آپ اس پر بھروسہ بڑھا جا سکتا ہے۔ ناک میں کیڑا وغیرہ چلا جائے تو انگلی پر عرق گلاب ڈال کر لگا دیجیے، کیڑا فوراً نکل جائے گا۔ بچوں کا خروٹ مغز رات کو سوتے وقت کھلائیں، پیٹ کی کیڑے مر جاتے ہیں۔ 2 ہفتے تک روزانہ چنگم چبانے سے مریضوں میں بے چینی، ڈپریشن، تھکاوٹ اور ذہنی امراض میں کمی آتی۔ گھی کی روٹی کی بجائے خشک روٹی استعمال کر۔ ایک تحقیق کے مطابق داڑھی والے مرد کلین شیو مردوں سے زیادہ حسین اور پرکشش ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو 5 خوشخبریاں سننے کے بعد ایک بری خبر سنا دی جائے تو وہ اپنے تمام خوشیاں بھول جائے گا اور بری خبر کے غم میں بڑھ جائے گا۔ اگر آپ لوز موشن ہو تو کیلے پر زیرہ لگا کر زخم پر لال مہندی بھگو کر لگانے سے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ کالا نمک، سونف، مصری اور اجوائن لے کر ان کی پھوکی بنا کر رکھ لیں اور 1 چمچ چوتھائی روٹی کھانے کے بعد 5 منٹ پانی کے ساتھ کھائیں۔ سب کھانا پینا ہضم ہوگا۔ بال گرتے ہیں اور کمزور ہو تو ناریل کے پانی اور زیتون کے تیل مکس کر کے ہفتے میں 1 بار لگائیں۔ 3 گھنٹے بعد سر دھو لیں۔ بکری کی دودھ کے اندر سونف ملا کر پی لیں تو بخار تیز سے کم ہوگا۔ کھانا کھانے کے درمیان کم از کم 5 گھنٹوں کا وقفہ ہونا چاہیے۔ آپ کا پکا ہوئے کھانے کے بجائے دوسروں کا پکا ہوا کھانا زیادہ بہتر لگتا ہے، حالانکہ اگرچہ دونوں کھانے بالکل ایک جیسے ہیں کیوں نہ ہو۔ جو دودھ میں گاجر ڈال کر پیتا ہے اس کی جلد 90 سال تک پھٹے گی نہیں۔